اقتربت الساعة وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ فرمایا چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، چاند کا درمیان سے الگ الگ ہو جانا، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ لیکن دیکھنے والوں نے یہ کہا، نظارہ کرنے والوں نے یہ کہا، یہ تو نعوذ باللہ جادو ہوا، یہ تو سحر ہوا، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ میرے آقا نے ایسے بدبختوں کے بارے میں فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ فرمایا میرے صحابہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن پھر بھی قبول نہ کیا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا اپنے کانوں سے سنا پھر بھی انہوں نے قبول نہ کیا۔ فرمایا او لوگو، اللہ نے ان کے دل پر کفر کی مہر لگا دی ہے۔ جتنے بھی انبیاء علیہم السلام دنیا میں مبعوث فرمائے، اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو شان بھی عطا فرمائی، مقام اور مرتبہ بھی عطا فرمایا، اور ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے لحاظ سے معجزات بھی عطا فرمائے۔ معجزات اللہ تعالیٰ انبیاء کو اس لیے عطا کرتا تھا تاکہ ان کی نبوت پر وہ دلیل بنے، رسالت پر وہ دلیل بنے، اور معجزات جمع ہے معجزہ کی۔ معجزہ کہتے ہیں کہ ایسی دلیل نبوت پر پیش کرنا کہ اس دلیل کا امت کے پاس کوئی توڑ نہ ہو، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبی کا اپنی نبوت پر ایسی دلیل پیش کرنا کہ امت کا اس کا مقابلہ کرنے سے عاجز ہو جانا، اور یہ اقرار کرنا کہ یہ عام امتی یہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ضرورت کے مطابق معجزات عطا فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، بہت مشہور ہے کہ وہ اپنا عصا مبارک زمین پر ڈالتے، دیکھنے والوں کے لیے وہ اژدہا بن جاتا، وہ زمین پہ چلتا، لوگ بھاگتے اس سے، ڈرتے، خوف کھاتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا، ان کے امت نے ان سے معجزے کا مطالبہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، ان کی دعا کی برکت سے اللہ نے پہاڑ کے اندر سے اونٹنی کو پیدا کر دیا، غیر فطری طریقے سے پہاڑ کے اندر سے اللہ تعالیٰ نے اونٹنی پیدا فرما دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے معجزات کا مطالبہ کیا، اللہ تعالیٰ نے ایسے زبردست معجزات ان کو عطا فرمائے کہ ہزاروں سال جس آدمی کو دنیا سے گئے ہوئے گزر جاتے، اتنی پرانی قبریں جن کو ہزاروں سال گزر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے اور فرماتے کم بِإِذْنِ اللہ، اے قبر میں سونے والے اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بولنے کی دیر تھی، اللہ مردوں کو زندہ کر دیتا تھا۔ یہ معجزات تھے، ہر نبی کو اللہ نے دیے۔ سب سے آخر میں آئے میرے اور آپ کے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنے معجزات دیے کہ آپ کی پیدائش سے لے کر آپ کے دنیا سے جانے تک پوری زندگی معجزات سے بھری پڑی ہے۔ آپ کے دن کی زندگی بھی معجزہ ہے،
آپ کے رات کی زندگی بھی معجزہ ہے، آپ کا چلنا الگ معجزہ ہے، آپ کا بات کرنا الگ معجزہ ہے، آپ کا لوگوں کو اللہ کا قرآن پڑھ کے سنانا الگ معجزہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاد میں جانا الگ معجزہ ہے۔ پوری کی پوری زندگی معجزات سے بھری پڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے جاگنے کو بھی معجزہ بنایا، آپ کے سونے کو بھی معجزہ بنایا۔ آپ کی پیدائش سے دیکھ لیں، معجزات ہی معجزات نظر آئیں گے۔ میرے آقا کو جیسے اللہ نے نبوت سب سے الگ عطا فرمائی، معجزات بھی سب سے الگ عطا فرمائے۔ اللہ پاک نے جیسے رسالت سب سے الگ عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبوت پر معجزات بھی سب سے الگ عطا فرمائے۔ پوری زندگی معجزات سے بھری پڑی ہے۔ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قبل آپ کی والدہ کے جسم اطہر سے خوشبو کا آنا، یہ بھی میرے آقا کا معجزہ۔ میرے آقا کے دنیا میں تشریف لانے سے قبل آپ کی والدہ کے لیے پتھروں کا نرم ہو جانا، یہ بھی اللہ نے آپ کو معجزہ عطا فرمایا۔ آپ کے آنے سے قبل آپ کی والدہ کے لیے پتھروں کا سلام کرنا، یہ بھی آپ کے لیے معجزہ تھا۔ درختوں کا سلام کرنا، یہ بھی میرے آقا کا معجزہ تھا۔ کنویں کے پانی کا ابلنے لگ جانا، یہ بھی میرے آقا کا معجزہ تھا۔ پھر ولادت کے وقت سارے گھر کا نور سے بھر جانا، شام کے محلات کا نظر آنا، کیسر و کسرا کے ایوانوں میں زلزلے کا آنا، یہ بھی میرے آقا کا معجزہ ہے۔ آپ کے تشریف لانے کے وقت فارس میں جلنے والی آگ جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی، حکومتی سطح پر جسے جلایا گیا، لوگ اس کی آگ کی پوجا کرنے والے، لوگ آگ کے سامنے بیٹھنے والے، آپ کی ولادت کے وقت اس آگ کا بجھ جانا، اس آگ کا ختم ہو جانا، بارش کوئی نہیں، بادل کوئی نہیں، آندھی طوفان کوئی نہیں، اور آگ کا اچانک بند ہو جانا، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ پھر اماں حلیمہ کا گود میں اٹھانا، ان کے سینے کے اندر دودھ کا اتر آنا، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ پھر اماں حلیمہ کی سواری پر بیٹھنا، وہ دبلی پتلی سواری جو چلنے کے قابل بھی کوئی نہیں، دوڑنے کے قابل بھی کوئی نہیں، میرے آقا کے آنے کے بعد وہی سواری ہواؤں سے باتیں کرنے لگی، اتنی تیز رفتار ہوئی، دیکھنے والے حیران ہوئے۔ سواری کا تیز ہو جانا، یہ بھی میرے آقا کا معجزہ ہے۔ پھر اماں حلیمہ کے گھر میں آنا، بکریوں کے تھنوں سے دودھ کا جاری ہونا، قبیلہ بنو سعد جو حضرت حلیمہ کا قبیلہ تھا، پورے قبیلے کے اندر قحط آیا ہوا تھا، میرے آقا جب اس قبیلے کے اندر آئے، اللہ پاک نے قحط کو ختم فرما دیا، اللہ پاک نے بارش کو نازل فرمایا، زمین کے اندر سبزوں کو پیدا کر دیا، یہ میرے آقا کا معجزہ تھا۔ آپ کی ولادت سے ہی اللہ پاک نے معجزات کی ابتدا فرما دی۔ پھر 12 سال کی عمر میں اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کے سفر پہ روانہ ہونا، تجارت کی غرض سے جانا۔ ایک بہت بڑے عالم سے حضرت ابو طالب کی ملاقات ہوئی، ہر دفعہ اس سے ملاقات ہوا کرتی تھی۔ وہ راہب اپنے حجرے سے باہر آیا، اپنے خانقاہ سے باہر آیا، آج سے پہلے وہ کبھی باہر نہیں نکلا، آج سے پہلے وہ کبھی باہر نہیں آیا۔ لوگوں نے پوچھا، او اللہ والے، آج تک آپ کو کسی نے باہر نکلتے ہوئے نہیں دیکھا، عبادت سے باہر آتے ہوئے نہیں دیکھا، آج آپ باہر کیوں نکلے؟
فرمانے لگے او لوگوں مجھے پتا چل گیا نبی آخر زمان آ چکا ہے، وہ آخری پیغمبر دنیا میں آ چکا جس کا ذکر میں نے تورات میں پڑھا، جس کا ذکر میں نے زبور میں پڑھا، جس کا ذکر میں نے انجیل میں پڑھا، اور کہنے لگا او قافلے والو وہ پیغمبر تمہارے اندر موجود ہے، تمہارے قافلے کے اندر موجود ہے، مجھے پتا ہے ملک شام کا وہ سفر 12 سال کی عمر میں کرے گا، میں اسی کے انتظار میں بیٹھا ہوا۔ ابو طالب کو کہنے لگا اے ابو طالب کیا آپ کے قافلے میں کوئی رہ گیا جو مجھ سے ملنے کے لیے نہ آیا ہو، جس پہ میری نظر نہ پڑی ہو؟ حضرت ابو طالب فرمانے لگے فرمایا پورا قافلہ آ گیا، صرف میرا بھتیجا اونٹ چرانے گیا ہوا ہے۔ کہنے لگے او اللہ والے میرا بھتیجا بھی میرے سفر میں ساتھ آیا۔ وہ راہب کہنے لگا جلدی اپنے بھتیجے سے میری ملاقات کرواؤ۔ آقا مدنی کے پاس وہ چل کے آیا، امام الانبیاء کے پاس وہ چل کے آیا، نبیوں کے نبی کے پاس وہ چل کے آیا، تورات کا عالم ہے، زبور کا عالم ہے، انجیل کا عالم ہے، نبیوں کے نبی کی زیارت کے لیے آیا، امام الانبیاء کو دیکھنے کے لیے آیا۔ جب وہ دیکھنے کے لیے آیا میرے آقا ایک درخت کے نیچے آرام فرما، ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے اس راہب نے دیکھا درخت نے اپنا سارا سایہ گھما کر نبیوں کے نبی کے اوپر کر دیا، شاخیں آقا کے اوپر آ گئی، بادل سایہ کرنے لگا۔ اس راہب نے کہا اے ابو طالب تجھے مبارک ہو، یہ تیرا بھتیجا عام نہیں، یہ تیرا بھتیجا کوئی عام انسان نہیں۔ کہنے لگا تجھے مبارک ہو، صرف نبی نہیں نبیوں کا نبی امام الانبیاء ہے۔ اسی کے انتظار میں یہاں بیٹھا رہا، انتظار کرتا رہا۔ آقا مدنی کے قریب آیا، آپ کی کمر سے کپڑے کو ہٹایا، مہر نبوت کو دونوں کندھوں کے درمیان دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگا اے ابو طالب اپنے بیٹے کو واپس مکہ روانہ کرو، شام کی طرف لے کر نہ جاؤ، یہود آخری نبی کے انتظار میں ہے، آخری پیغمبر کے انتظار میں ہے، اگر انہیں پتہ چل گیا آخری نبی مکہ آ چکا ہے، آخری پیغمبر مکہ میں آ چکا۔ وہ راہب کہنے لگا کہیں ایسا نہ ہو اسے نقصان پہنچایا جائے، اس کے جان کے دشمن ہو جائے، اسے مکہ واپس بھیج دیا جائے۔ اور کہنے لگا اے ابو طالب تو دیکھتے رہنا اللہ تیرے بھتیجے کو کتنی برکتیں عطا کرے گا۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، میرے پیارے پیغمبر کا معجزہ ہے، درختوں کا جھک جانا، درختوں کا سلام کرنا، اور تورات زبور انجیل کے علماء کا دیکھ کے پہچان جانا، یہ میرے پیارے پیغمبر کا معجزہ ہے۔ پروردگار عالم نے اتنے معجزات عطا فرمائے، اتنے کمالات عطا فرمائے، اتنی برکتیں عطا فرمائی۔ ابو جہل اپنی مٹھی میں کنکر لے کر آ گیا، کہنے لگا آپ نے دعویٰ کیا آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ پر اللہ نے قرآن کو نازل کیا، آپ کا یہ دعویٰ ہے اللہ پاک آپ پر وحی کو نازل کرتا ہے، آپ پر آسمانی فرشتہ نازل ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ ابو جہل کہنے لگا اگر میری مٹھی میں جو چیز ہے اگر آپ بتائیں میں نبوت کو ماننے کے لیے تیار، آپ پر ایمان لانے کے لیے تیار، آپ کی رسالت کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ آپ نے فرمایا او ابو جہل تیری مٹھی میں
کیا میں بتاؤں یا تیری مٹھی کی چیز بتائے میں کون ہوں؟ اگر تو چاہے تو میں بتا دوں تیری مٹھی کے اندر کیا ہے، اگر تو اس سے بھی زیادہ مطالبہ کرے تیری مٹھی کی چیز بتائے میں کون ہوں، یہ چیز خود بول کے بتائے، میرے بارے میں بتائے، میری رسالت کے بارے میں بتائے۔ ابو جہل کہنے لگا یہ تو اور بھی عجیب بات ہو جائے گی، یہ تو اور بھی کمال ہو جائے گا۔ مکے والوں کو کہنے لگا، آس پاس والوں کو کہنے لگا، قریب آ جاؤ، یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا، یہ رسالت کا دعویٰ کرنے والا، یہ قرآن کے نزول کا دعویٰ کرنے والا، آج اس نے مجھے یہ کہا میری مٹھی کی چیز اس کا تعارف کروائے گی، آ جاؤ تم بھی آ کر دیکھو۔ اس نے تو مذاق کے لیے بلایا، اس نے تو استہزاء کرنے کے لیے بلایا، میرے آقا نے شہادت کی انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا او مٹھی میں بند کنکرو، اس ابو جہل کو میرا تعارف کراؤ، ابو جہل کو میرے بارے میں بتاؤ۔ اندر کنکروں سے آواز آئی، اشہد انک محمد رسول اللہ، اشہد انک محمد رسول اللہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ابو جہل کنکروں کو پھینک کے بھاگ گیا، کہنے لگا اس نے جادو کر دیا، نعوذ باللہ، اس نے سحر کر دیا، یہ میرے آقا کا معجزہ ہے۔ پتھر بھی کلمہ پڑھتے ہیں، درخت بھی اتباع کرتے ہیں، درخت بھی آپ کی بات ماننے کے لیے تیار۔ ابو جہل کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر دوبارہ آیا، کہنے لگا ایک اور معجزہ مانگتا ہو، ایک اور مطالبہ لے کر آیا ہو۔ 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا ہے، مکے کی زمین ہے، سارے مکے والے موجود ہیں، ابو جہل بھی کھڑا ہوا، ولید بن مغیرہ بھی کھڑا ہوا، عاص بن وائل بھی کھڑا ہوا، ابو لہب بھی کھڑا ہوا۔ اسلام کے یہ سارے دشمن جمع ہو کر میرے آقا کے پاس آئے، کہنے لگے نبوت کا معجزہ دکھائیے، رسالت کا معجزہ دکھائیے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا دیکھنا چاہتے ہو، بتانا تمہارا کام ہے، پورا کر دینا میرے رب کا کام ہے۔ کیا چاہتے ہو بولو، کیا دکھاؤں؟ فرمایا تم نے پہلے کنکروں کا کہا، کلمہ پڑھ کے انہوں نے اقرار کیا، لیکن تم نے پھر بھی انکار کر دیا، تم نے ماننے سے پھر بھی انکار کیا، لیکن چلو ٹھیک ہے میں دوبارہ ماننے کے لیے تیار ہو۔ ابو جہل کہنے لگا، ولید بن مغیرہ کہنے لگا، عاص بن وائل کہنے لگا، یہ مکے کے بڑے بڑے سرداران کہنے لگے 14ویں رات کا چاند نکلا ہوا، اگر آپ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑوں میں تبدیل ہو جائے، اگر چاند آپ کی اتباع کرنے لگ جائے، چاند آپ کی پیروی کرنے لگ جائے، ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھہرے رہو، یہ شہادت کی انگلی کا اشارہ فرمایا، شہادت کی انگلی کا اشارہ کرنے کی دیر ہے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کی طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کی طرف چلا گیا۔ میرے آقا نے فرمایا ابو جہل اپنی آنکھوں کو کھول کے دیکھو، میرے اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے ہیں۔ درمیان میں صرف کوئی لائن نہیں بنی، اتنا بڑا فرق آ گیا، ٹکڑے پہاڑوں میں چلے گئے۔ فرمایا اپنی آنکھوں سے دیکھو، اپنی آنکھوں پہ چادر ملنے لگے، کپڑا ملنے لگے، کہیں آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں پڑ گیا، آنکھوں پہ پانی مارنے لگے، آسمان کی طرف نظریں اٹھائی، ایک ٹکڑا دائیں طرف، دوسرا ٹکڑا بائیں طرف۔ یہ میرے آقا کا معجزہ ہے، میرے پاک پیغمبر کا معجزہ ہے۔ اور یہ وہ انگلی ہے، یہ وہ ہاتھ مبارک ہے
کہ اس کے اٹھنے کی دیر ہوتی ہے میرے رب کی رحمت کی برسات ہو جاتی ہے۔ میرے اللہ کو اپنے حبیب کا ایک ایک جسم کا عضو بہت محبوب ہے۔ دائیں بائیں وہ کہنے لگے ہو سکتا ہے آپ نے ہم پر اثر کیا ہو، نعوذ باللہ، جادو کیا ہو، مکے والوں نے تو دیکھا ہے، لیکن اگر کوئی باہر سے، شام سے، مصر سے، بصرہ سے، مدینہ سے، یثرب سے کوئی آ کر بتائے کہ انہوں نے بھی دیکھا ہے، پھر ہم مانیں گے، اس کے علاوہ ہم نہیں مانتے۔ میرے آقا نے فرمایا بے فکر رہو، القریب قافلہ مدینہ سے مکہ آ رہا ہے۔ فرمایا باہر سے آنے والوں سے پوچھ لینا، ان سے میرے معجزے کے بارے میں معلوم کرنا۔ مدینہ سے لوگ آئے، ملک شام سے لوگ آئے، مکے والوں نے ان سے پوچھا، معلوم کیا، کیا تم نے چاند کے تو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے؟ مکے والوں نے تو دیکھ لیے، مدینے والوں نے بھی کہا، شام والوں نے بھی کہا، بصرہ والوں نے بھی کہا، باہر سے آنے والے سب نے بتایا۔ کہنے لگے او مکہ والو، چاند کے تو ٹکڑے ہوتے ہوئے ساری دنیا نے دیکھے۔ اسی معجزے کا ذکر اللہ نے سورۃ القمر میں بھی کیا ہے۔ فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر، اقتربت الساعۃ وانشق القمر وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ۔ فرمایا چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، چاند کا درمیان سے الگ الگ ہو جانا، یہ آپ کا معجزہ ہے۔ لیکن دیکھنے والوں نے یہ کہا، نظارہ کرنے والوں نے یہ کہا، یہ تو نعوذ باللہ جادو ہوا، یہ تو سحر ہوا، پھر بھی ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ میرے آقا نے ایسے بدبختوں کے بارے میں فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ۔ فرمایا میرے صحابہ، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لیکن پھر بھی قبول نہ کیا، پتھروں کا کلمہ پڑھنا اپنے کانوں سے سنا، پھر بھی انہوں نے قبول نہ کیا۔ فرمایا او لوگو، اللہ نے ان کے دل پر کفر کی مہر لگا دی ہے، ان کے دلوں پر کفر کی مہر ہے، سب کچھ دیکھ کر بھی قبول نہیں کرتے۔